ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فطرت دیتا ہے اور یہ فطرت پاکیزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت میں ہے کہ جو بھی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے علی فطرت الاسلام، وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا اول اسلام پر ہے۔ اور جب فطرت میں ولادت ہے تو فطرت میں ہی موت ہے۔ اگر کسی کا اول فطرت ہے تو اس کا آخر بھی اللہ پروردگار کی چاہت میں فطرت ہی ہے۔ کھانا کھانا فطرت ہے، پانی پینا فطرت ہے، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور جب بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخر۔ مسلمان مومن اقرار اور تصدیق میں لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس کا اول ہے کہ بلوغت پر اسے اللہ حکم فرضیت میں دیتا ہے، وجود کو پاک و صاف رکھنا ہوتا ہے۔ جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت علی فطرت الاسلام، ایسا یہ بچہ ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم ہے، پاک اور صاف ہے۔ حقیقت، رحمت، محبت میں یہ جو باطن لے کر آیا ہے یہ علی فطرت الاسلام پر ہونے کی وجہ سے معصوم ہے، نبیوں کی طرح ہے کہ وہ لا یرتکبون صغیرۃ ولا کبیرہ، وہ عمل نہیں کرتے، اور یہ معصوم ہوتا ہے، عمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ عطا ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ جب کسی کو اللہ اپنی چاہت میں ولادت دیتا ہے تو یہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور جب اللہ اپنی چاہت میں اسے ابدی زندگی، عارضی سے ابدی زندگی، یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی زندگی میں داخل فرماتا ہے تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس کی خوش نصیبی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو پاک و صاف، معصوم، فرشتوں کی طرح ہوتا ہے۔ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کا نائب ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے تو حامل القرآن ہوتا ہے۔ اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، حکم میں اس کے پاس قرآن مجید ہوتا ہے، اور تعلیم سنت میں احکام اللہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حاصل کی ہوتی ہے اور آگے دی ہوتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے، حقیقت میں بھی داخل ہے، رحمت میں بھی داخل ہے، محبت میں بھی داخل ہے، اور محبوب رب العالمین نے یہ سارا کچھ اس پر کیا ہوتا ہے، اور محبت میں داخل فرما کر مائیت اپنے ساتھ اسے رکھتا ہے۔ دنیا سے جاتا ہے تو وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے بندے اور بندوں کے ساتھ پاتا ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے تو حامل القرآن ہوتا ہے، کامل القرآن ہوتا ہے، کہ عطا اس پر اس لیے بڑی ہے کہ ولادت میں علی فطرت الاسلام ہے، اور جوانی اس کی نبی رسولوں کی سی جوانی ہے، اور جوانی میں یہ ابدی زندگی کے حصول میں اپنے اللہ کی چاہت پوری فرما رہا ہے۔
پہلے بھی اللہ کی چاہت ہے، آخر میں بھی اللہ کی چاہت ہے، میں بھی اللہ کی چاہت میں ہوں، آپ بھی اللہ کی چاہت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ پروردگار اس کے قریب ہے۔ یہ آج اسی طرح دور ہے جس طرح ولادت اللہ فطرت الاسلام پر پیدا ہوتی ہے، اپنی امی سے بھی دور ہوتی ہے، اپنے ابے سے بھی دور ہوتی ہے، اپنے چچا ماموں سے بھی دور ہوتی ہے، رکھتی سارا کچھ ہے، کان بھی رکھتی ہے، زبان بھی رکھتی ہے، سارا کچھ رکھتی ہے، جو دنیا میں کام کاج کرنے کے قابل چیزیں وہ سارا کچھ رکھتی ہے، لیکن ایک چیز نہیں رکھتی۔ کبھی سوچا ہے وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز دنیا کا مال نہیں ہے، وہ امی ابا جی کا مال نہیں ہے، وہ بابے دادوں کی وراثت نہیں ہے، وہ ایسی چیز ہے اگر کسی کے پاس وہ نہیں ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، نہ وہ اللہ پروردگار کا نائب ہوتا ہے، نہ وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کا شاگرد ہوتا ہے، اور نہ اس نے اپنی حقیقت جو کہ فطرت پر یہ پیدا کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو پڑھا نا لا الہ، کہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول، اللہ کے پاکیزہ بندے پتہ کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا جو ہے علم، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اپنی امی کو بھی پہچانتا ہے، اپنی امی کی آواز کو بھی پہچانتا ہے، اپنے ابا جی کے مال کو بھی پہچانتا ہے، گھر کو بھی پہچانتا ہے۔ پہچان آتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ پہچان امی ابے کی آئی ہے نا، امی ابے کے مال کی آئی ہے نا، اس دنیا عارضی کی آئی ہے نا۔ یہ کان، یہ وجود، یہ سارا کچھ تو عارضی دنیا کے لیے اور زندگی کے لیے دیا گیا ہے، اور مجھے جو ابدی سامان، آپ کو جو ابدی سامان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تو اپنا بندہ اور اپنے بندے معلم مزکی سے تعلیم اور تزکیہ میں اپنا علم دیا ہے۔ دیکھیے مختصر سی بات ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، اگر یہ مختصر سی بات ہمیں عطا ہو جائے، یہ مختصر ہی سارا کچھ ہے، یہ آگے تفصیل خود بیان کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے، مخلوق کتنی زیادہ ہے، کثرت کے اندر ہے۔ گننے پر آؤ تو اللہ تو ایک کہہ دیا، گنا گیا۔ مخلوق گننے پر آؤ، مخلوق کی چیزیں گننے پر آؤ تو اللہ کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ۔ کیسے گنو گے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اللہ ایک ہے۔ مختصر بات عرض کرنے لگا ہوں، جب تک کوئی دنیا میں اس بات کو نہیں جانتا، اس نے پہلا حکم جو فطرت کا ہے اس کو سنا ہی نہیں ہے۔ ماننا تو بعد کی بات ہے، اس نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنا۔ ماں کی گود میں بچہ آ جاتا ہے تو ماں باپ اس کے فطرت کے استاد ہیں، تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں جب جاتے ہو، اسکول میں جب جاتے ہو، ادھر جا کے آپ پڑھانے لگ جاتے ہو یا خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ صرف آپ کا کام ہے جانا، استاد کا کام ہے سکھانا۔ پہلے فطرت کا جو استاد ہے وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں، دوسرا فطرت کے بعد والا جو استاد ہے بلوغت کے بعد، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ دو استاد ہیں، باقی سارے استادوں کی شکل و صورتوں کو دکھانے کے لیے ہیں۔ یہ سارے استاد جتنے بھی ہیں، یقین جاننا اگر وہ استاد ہے تو ماں باپ کی طرف رہنمائی کرے گا، اللہ کے بندے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اور یہ دو استاد اگر واقعی استاد ہیں، کسی کو مل جائے ماں باپ، ایسا ماں باپ مل جائے، اللہ کا بندہ، ایسا اللہ کا بندہ مل جائے جو استاد ہیں، یہ سارے اس کی طرف رہنمائی کریں گے، اور یہ دو اللہ پروردگار اور اللہ کے بندے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ دیکھ لو یہ جا کر۔
قسمت والا وہ ہے جسے یہ پہلا سبق توحید کا، پہلا سبق رسالت کا، پہلا سبق ہماری حقیقت رحمت محبت کا اور مائیت اپنے محبوب کے ساتھ رہنے کا آ گیا ہے۔ قسمت والا وہ ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، بیمار ہو گیا یا صحت مند ہو گیا، کھانے کے لائق ہو گیا، پینے کے لائق ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو یہ اپنی ہر چیز عارضی زندگی کی خرید سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں، وہ اسے خرید کے دے سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کی دوائی بھی خرید سکتا ہے، یہ حکیم کی فیس بھی ادا کر سکتا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کی ضرورت اس پیسے سے پوری کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ لیکن کسان کا ہونا ضروری ہے، لیکن حکیم کا ہونا ضروری ہے، دنیا کی ضرورتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہے تو دیکھ لیجئے مال کام آتا ہے، مال سے ہم، پیسوں سے ہم یہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ کسان علم سے زراعت میں چیزیں پیدا کرتا ہے، سبزیاں یہ وہ، ڈاکٹر علم میں ہمارا علاج کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو برپا کائنات کے اندر اللہ نے اپنی قدرت اور فطرت کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ اللہ نے اپنے علم میں کیا۔ علم والا نہ ہو تو یہ کائنات نہیں ہوتی، یہ فطرت نہیں ہوتی، یہ تعلیم نہیں ہوتی، یہ معلم نہیں ہوتا، یہ مزکی نہیں ہوتا، یہ ہدایت نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتا ہے؟ لا الہ، سب جھوٹے ہی خدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ سچا ہے، ایک ہے، اللہ سچے کا علم ایک ہے، اللہ سچے کا حکم ایک ہے۔ اب جب کوئی علم کا حصول کرتا ہے، اس کی فطرت حقیقت کے حصول میں لگ جاتی ہے، حقیقت کے حصول کو پانے پر اس کی حقیقت جو ہے وہ رحمت کے حصول کو پانے کے قابل ہو جاتی ہے، اور جو رحمت کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی محبت کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی حقیقت جب مکمل ہوتی ہے تو اولاد جو ہے وہ ماں باپ ہو جاتی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، اور اگر اولاد ماں باپ نہ ہو سکے وہ اپنی حقیقت سے رہ جاتی ہے۔ پہلی وجودی حقیقت ہے، پہلے فطرت کا استاد ہے، اولاد کیا ہو جاتی ہے؟ ماں باپ ہو جاتی ہے، شاگرد استاد ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا محب ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا ضروری ہے، اور یہ علم میں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یاد رکھنا، اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم جو میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے تمہیں دی ہے، سنت ہے۔ اب تعلیم سے علم ہوتا ہے، باتیں کرنے سے علم نہیں ہوتا، گلہ کھینچ کے اولاد نہیں ہوتی۔ علم میں ہر چیز ہوتی ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک ایک گونگلو، ایک کدو، ایک بتاؤ نہیں لگتا۔ بینگن اگر لگے گا، کدو شریف اگر ہوگا، کوئی بھی دنیا میں چیز ہوگی تو کن فیکون کہنے والے نے جب کہا ہے، اپنے علم میں کہا ہے، اللہ اپنی صفات سے جدا نہیں ہے، یہ علم میں سارا کچھ ہوا ہے۔ آگے جب عارضی زندگی میں سارا کچھ ہوتا ہے تو مال سے ہوتا ہے۔ یہ نمرود کی جائیداد ہے، یہ دنیا عارضی زندگی میں ماں باپ کی جائیداد ہے، مال سے ہوتا ہے۔ نہیں ہے کوئی چیز مال سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن یہ مال سارے کا سارا علم والے کے قدموں میں ڈھیر کرنا پڑتا ہے، علم والے کے قدموں میں ڈھیر کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ یہ ساری چیزیں جو مال سے خریدی جا سکتی ہیں ان کو وہ پیدا کریں، ان کو وہ بنائے، ان میں وہ ترقی دے۔ لیکن نبی رسول اللہ کے بندے کی وراثت مال نہیں ہے، علم ہے، اور یہ علم دو چیزوں سے ملتا ہے،
اس کے بعد ساری چیزیں اللہ پروردگار جب دیکھتا ہے دینے کے لیے تو اللہ پروردگار ان کو چیزیں جانتا ہے، پھر کیا دیتا ہے؟ رب اس کا سب اسے اپنا آپ دے دیتا ہے۔ یہ محب ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والا پتہ کون ہے؟ محبت کرنے والا وہ ہے جو اللہ پروردگار کی حمد و ثنا وہی کرتا ہے جو اللہ پروردگار اپنی حمد و ثنا خود کرتا ہے، اور یہ کرنے کے اس قابل ہوا ہے کہ تعلیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہمیں اللہ کی حمد و ثنا سکھائی ہے جو اللہ پروردگار خود کرتا ہے۔ اب جب کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے نا سنت میں ہی سنت پھیلتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ حلال سے ہی حلال بنتا ہے۔ اگر کوئی کہے گندگی غلاظت سے میں کوئی پاک صاف چیز بنا دوں تو کپڑے ناپاک سے اور ناپاک ہو جائیں گے، پاک صاف نہیں ہو سکیں گے۔ آج کل ہمیں پتہ کیا چیز آ گئی ہے؟ وہ چیز آ گئی ہے جو ہے ہی نہیں۔ میری جیب میں وہ چیز آ گئی ہے جو ہے ہی نہیں۔ کوئی ڈھونڈ کر بھی میری جیب سے وہ چیز ڈھونڈے گا جو ہے ہی نہیں، کدھر سے ڈھونڈے گا؟ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یا خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ خاص لوگ آج کے وہ ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس موجود ہے، جب اس کے پاس دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے پاس جو کہتا موجود ہے وہ موجود نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک تو دیکھنے جاتا ہے اسے پتا ہوتا ہے جھوٹ ہے، کیوں نبی دوسرا کوئی آ نہیں سکتا۔ کوئی دیکھنے جاتا ہے تو اس کا دیکھنے جانا اس لیے جہالت پر مبنی، گندگی غلاظت پر مبنی ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا، پھر وہ ہوتا جاہل ہے، اور جاہل جب جہالت میں وہاں دیکھنے جاتا ہے تو وہ بھی بڑا جاہل اونچا ہوتا ہے، وہ پورا شیطان ہوتا ہے، پھر وہ اسے اپنا آپ دکھا دیتا ہے کہ میں ہی نبی ہوں۔ اور جسے علم ہوتا ہے وہ جاتا ہے اسے دیکھنے کے لیے، وہ تو جاتا ہی نہیں۔ سنت کی تعلیم شاگرد سے پھیلی ہے، سنت کی تعلیم شاگرد سے پھیلی ہے، اور سنت کی تعلیم دینے والا اپنے شاگرد کو معلم ہوتا ہے۔ ہم نے ادھر ادھر پھیلانا شروع کر دیا سنت کو، مت ماری گئی ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ کوئی بھی نہیں تھا، پھر 1-2 ہو گئے، پھر 1-2 تھے، پھر 313 ہو گئے۔ یہ شاگرد آگے اضافے میں آئی ہیں یا ساری مخلوق جو ہے وہ نیک ہو گئی ہے؟ اور نیک تو ہوتا ہی ایک ہے، اللہ۔ اور پھر جس کو وہ تعلیم دیتا ہے، جس میں علم ہوتا ہے، وہ پہلا اول نیک ہے، دوسرے کو ثانی نیک کر دیتا ہے۔ یہ تو ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد کر دیتے ہیں، اولاد کو ماں باپ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ماں باپ آ کر کیا تھا، اولاد ماں باپ ہو گئی تھی۔ بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ میں اس طرح نیک کرتا ہوں۔ اول ما خلق نوری، پہلا نیک جب ہوا تو وہ کیا تھا جی؟ معلم تھا، مزکی تھا۔ اور جب دوسرا نیک ہوا وہ صحابی تھا، اہل بیت تھا۔ یہ تو اللہ پروردگار نے ہمیں پاکی اور صفائی دی ہے، اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، وہ نیکی پاکی صفائی اپنے عمل سے پھیلانا چاہتا ہے، خبردار خبردار خبردار، اپنے عمل سے دین کبھی نہ پھیلانا۔ دین اللہ ہے، دین اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قسم خدا کی اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم پاک ہو رہے ہیں یا ہم ناپاک ہو رہے ہیں، یا ہم حلال جان رہے ہیں یا ہم حرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر دین ہے تو اللہ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین ہے، اللہ پروردگار معلم ہے اور اللہ کا نبی آپ کا شاگرد ہے، اور آپ معلم مزکی ہیں، قیامت تک آپ کے سارے شاگرد ہیں۔ یہ تو شاگرد کی اصلاح کی گئی ہے، مخلوق کی اصلاح نہیں کی گئی، مخلوق کی طرف ہدایت بھیجی گئی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی۔
اور جو ہدایت کی تعلیم حاصل کرے گا اس کے لیے آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان کے لیے استاد آیا ہے. اور جو دنیا اولاد بن کر آئی ہے اس کے لیے ماں باپ آیا ہے. دنیا نہیں آئی کہ وہ کائنات کے اندر اترنا چاہتا ہے، ایسے کوئی نہیں اترا. اس کے لیے ماں باپ دیے گئے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دیا ہوا ہے. جس نے اللہ کے بندے سے بغض رکھا وہ مارا گیا، اس کے خلاف اعلان جنگ ہوا. اور جس نے مخلوق کی میل دل میں رکھی وہ جنت کے اعلیٰ درجات سے محروم ہو گیا، جنت میں جانے کے قابل نہیں رہا. یہاں تو عام مخلوق کے لیے فرمایا گیا ہے حسد نہ رکھو، غصہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، کوئی میل نہ رکھو. مرنے سے پہلے جب دنیا سے جاؤ اللہ کے پاس تو دل میں مخلوق کا میل ہونا نہیں چاہیے. ہم نے کوئی لینا اس سے، کوئی چیز دینا چاہتے تھے ہم اسے، وہ اگر نہیں وقت آیا اس کا لینے کا تو کوئی بات نہیں یار، جب وقت آئے گا تب دے دیں گے، جب مانگے گا تب دے دیں گے. اس کے لیے ماں بھی تو اپنی اولاد کے لیے کھانا سنبھال کے رکھ دیتی ہے. بچہ جب آتا ہے اس کا وقت آ جاتا ہے گھر پہنچنے کا، اسے وہاں سے نکال کے دے دیتی ہے. مخلوق کے ساتھ کوئی ہماری لڑائی ہے؟ مخلوق جی آپ کی میری بات نہیں جی مانتی، بات کیوں منوانی ہے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے منوانے کی؟ اگر ہم اللہ نبی رسول کی مانتے نا، اللہ جانتا ہمیں کسی سے کوئی بات منوانے کی ضرورت نہ رہ جاتی. اللہ المعطی، اللہ عطا کرتا ہے، وانا قاسم، اور اللہ کے نبی دے رہے ہیں، ہم سے کچھ نہیں لیتے. یہ لینے والے کا روڑا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. جب بھی دین اسلام کی تعلیم حاصل کرو، سنت کی تعلیم حاصل کرو، عمل کی تعلیم نہیں حاصل کرنی. سنت کی تعلیم حاصل کریں گے یسلی اعمالکم، ہمارے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی. اور آگے جب سنت کی تعلیم دیں گے، جس طرح ہماری اصلاح ہو گئی ہے، ہمیں اللہ پروردگار نے اپنی معرفت دے دی ہے. میرا جو شاگرد ہوگا، میری جو آل اولاد ہوگی، میری محبت پیار کی جو جگہ ہوگی، وہ بھی سنت کی تعلیم میں اللہ والے علم والے ہو جائیں گے. ہم نے اپنے عملوں سے آج دین پھیلانے کی کوشش کی ہے. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عملوں سے نہیں بلکہ حکم کی جو تعلیم وہی میں آپ کو دی گئی، اللہ پروردگار نے خود محبت میں آپ کو دی، اس سے آپ نے دین آگے پھیلایا. یہ چیز نہیں نظر آتی. کیا میں جی کر رہا ہوں؟ میں جناب بیمار ہو گیا ہوں، میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، شرعی عذر مجھے ہے. میں نے سارے مسلمانوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بتا دیا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھا کرو. مات تمہاری گئی. دو چیزیں یاد رکھنا، پہلی شریعتوں میں جائز تھی، یہ میں تعلیم میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے تعلیم کا نقطہ سمجھ میں آ جائے گا. تصویر کی کوئی بات نہیں ہے، سجدے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو صرف حکم سامنے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ حکم کی تعلیم میں سے کتابیں اللہ والی پڑھانی ہوتی ہیں. پہلی کتاب فطرت کی ہے، دوسری کتاب ہدایت کی ہے، چوتھی تصنیف جو ہے کتاب اللہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ. یہ تو اسے کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں. ورنہ حکم میں ایک چیز جائز بھی ہے اور حکم میں ایک چیز حرام بھی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی اور جاندار کی تصویر یہ ٹھیک تھی، بناتے تھے لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. جائز کب ہوتی ہیں؟ جب جان جا رہی ہو اور پتہ ہو کہ جان میری بچ جائے گی اسے سجدہ کرنے سے، میرا مال بچ جائے گا یہ کتا رکھنے سے، میرا مال بچ جائے گا رجسٹری اور پر شناختی کارڈ پر تصویر لگانے سے. یہ عارضی زندگی کے لیے شرعی عذر بتایا گیا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں اسے دین پھیلانے کے لیے اب استعمال کروں گا، تو جب تو غیر کو سجدہ کرے گا، دین تو یہی بتاتا ہے نا غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے. اب تو دین پھیلانے کے لیے جب غیر کو سجدہ کرے گا، جو حکم حرام ہے اس کو اختیار کرے گا، خود بے پردگی کرے گا، خود جاندار کی تصویر دین میں بنا کر اس لیے پیش کرے گا کہ اس سے دین پھیلتا ہے، تو مجھے بتائیے آگے جب بتاؤ گے کہ غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ نبی رسول نے حرام کیا، یہ حرام ہے،
تو بھائی مجھے بتاؤ دین آپ نے کیا پھیلایا؟ اور گھر اپنے آگے دین پہلے نکلتے وقت ہی تباہ برباد کر لیا اپنا دین. اللہ کے دین کو تو کوئی خطرہ نہیں. شرعی عذر میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں, شرعی عذر مجھے ہے, میں تصویر بنا سکتا ہوں, عمرے پہ میں نے جانا ہے, شناختی کارڈ میں نے بنانا ہے, بنا سکتا ہوں. دین کیا محتاج ہے؟ دین میں تو آواز ہے. عورت کی آواز بھی سطر میں سے ہے. عورت اپنی عورتوں میں بیٹھ کر اپنی آوازیں سنائے گی, مرد کو نہیں سنائے گی. مرد کو آواز جب دے گی تو کرخت ہوگی, اجنبی کو کرخت ہوگی اور حجاب کے پیچھے سے دے گی. یہ دین کی تعلیم ہے. اور دین کی تعلیم میں اللہ ہمیں اپنی کتاب پڑھانا چاہتا ہے, اور ہم نے لوگوں کے عمل کی کتاب پڑھی اور اپنے عملوں کی کتاب پڑھائی ہے. دین میں لکم دینکم ولی دین, ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, عمل وہاں نہیں ہے, ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, اور ہمارا دین ہمارے ساتھ. پکے سچے مسلمان بن کے رہنا. سونا صحیح رحمت اللہ علیہ حضور فرمایا کرتے تھے ہمارا طریقہ سنت ہے. سنت کا مطلب پتہ کیا؟ مسنون عمل سنت نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں پر اوپر ازار مبارک ہوا کرتا تھا, وہ آپ کی طبیعت تباہ مبارک ہی ایسی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو بنایا 24 گھنٹے کے لیے نمونہ تھا دین کا. لیکن وہ آپ کا کدو مبارک کھانا, حلوہ مبارک کھانا, ٹخنے مبارک کا اونچا کرنا, کانوں کی نزاکت کہ بانسری کی آواز آ رہی ہے, کوئی آواز آ رہی ہے, آپ نے کان بند کرنی ہے, یہ سارا کچھ مسنون عمل ہے, یہ سنت نہیں ہے. سنت صرف وہ عمل ہے جو آپ نے فرمایا اس عمل کی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں, یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل نہیں کرنا. یہ جو بات تعلیم میں دیا جاتا ہے عمل کو, یہ اصل سنت ہے. یصلی اعمالکم, جو آپ ہمارے عملوں کی اصلاح اپنی تعلیم سے فرمائیں, وہ ہے سنت, وہ ہے قرآن, وہ ہے قیامت تک ہمارا ایمان. اس کے علاوہ مسنون عمل اگر موافق آتے ہیں تو کدو مبارک کھا لو, موافق آتا ہے تو شہد مبارک پی لو, اور اگر موافق نہیں آتا تو وہ مسنون عمل ہے, وہ سنت نہیں ہے. مسنون عملوں کو تو ہم نے سنت بنا دی ہے, اور سنت کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سنت ہے کیا. سنت حکم وحی کی تعلیم کو کہا گیا ہے. آج تک کیا کبھی بھی نبی رسول کے آنے کے بعد کوئی سنت کی تعلیم نہیں دے سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا. کس نے تعلیم دی ہے حکم کی وحی کی؟ اللہ کے نبی نے دی ہے. جب سنت موجود ہے, نہ اپنی رائے آ سکتی ہے, نہ اپنا اجتہاد ہو سکتا ہے, اپنا تو معاملہ ہی فارغ ہو گیا ہے. اور ہم فقیروں نے, سلسلہ نقش بند والوں نے ویسے بھی اپنا معاملہ فارغ کر دیا. ہم جو بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے سنت میں کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں رہے گی کہ ساز ہو, بینڈ ہو, باجا ہو, یہ ہو, وہ ہو. وہ ٹھیک ہے, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار لوگوں کی نیتوں پر ہے. یہ کون سا سنت ہے؟ عمل ہی ہے نا. عمل میں تو حرام بھی جائز ہو جاتا ہے, اور حلال جو ہے حرام ہو جاتا ہے اگر بیوی شوہر کی اجازت نہیں دیتی اور گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ادھر تو حلال حرام ہو گیا ہے, اور ادھر حرام جو ہے وہ جائز ہو گیا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ سنت نے کیا ہے. ایک شرعی عذر میرا اور آپ کا ہے, اسے آپ سنت بنا دیتے ہو. کیوں؟ حضرت صاحب نے جو کیا وہ تو سنت ہو گئی نا, کیونکہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا. وہ تو مسنون عمل کو سنت کہتے ہیں, حالانکہ مسنون عمل اور چیز ہے اور سنت اور چیز ہے. سنت صرف اور صرف حکم وحی کی تعلیم ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. آئیے اس بات کو جانیں کہ جب اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے تو اس حمد و ثنا سے کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے. قسم خدا کی سچی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہے نا, وہ اللہ کا محب ہوتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے. ایسی عبادت نہیں ہو سکتی. جسے فطرت سلیم ملی ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے سکون پاتا ہے, اسے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. جب کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اور یہ عارضی زندگی تک اللہ کی حمد و ثنا وہ کرتا ہے, جب کوئی حمد و ثنا کرتا ہے, اللہ جب اس سے خوش ہوتا ہے نا تو اللہ اسے اپنا علم دیتا ہے.
اس کے بغیر علم نہیں ملتا، کیونکہ ہم نے جو علم جانا ہوا ہے نا وہ اللہ کو خوش کرنے کی جو حمد و ثنا ہے، فتابعونی جو عبادت ہے، ہم نے اس کو علم جانا ہو۔ عبادت کرنے سے کوئی میٹرک پاس نہیں ہو سکتا۔ میں جی تہجد پڑھ رہا ہوں، صبح میٹرک میرا پاس ہو جائے گا، او بھائی ایسے میٹرک نہیں پاس ہوتا۔ لاکھ تہجدیں پڑھ لے، لاکھ عبادتیں کر لے، جب تک تو میٹرک کا نصاب کور نہیں کرے گا تیرا میٹرک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو تو اللہ تم سے پھر محبت کرتا ہے۔ اتباع میں صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک اللہ کی حمد و ثنا ہے، نمبر دو تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کا مشاہدہ دیتا ہے۔ یہ مشاہدے کے اندر پھر اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب بندے کا مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر تعلیم میں عبادت حمد و ثنا نہیں دی جاتی۔ بندہ اپنے مشاہدے میں جیسے اولاد اپنے ماں باپ کے مشاہدے میں جو دیکھتی ہے وہ اپنے آپ کو اولاد دیکھتی ہے، اسی طرح من رانی فرال حق کا، جب کسی کو اللہ کے بندے کا مشاہدہ دیا جاتا ہے، نبی رسول کا مشاہدہ دیا جاتا ہے، اپنے سائیں جی کا مشاہدہ دیا جاتا ہے، وہ یہ ظاہری تو جاگ یا سونا ہوتا ہے، ظاہری تو بیداری اور خواب ہوتا ہے، لیکن جو وہ کہتے ہیں نا وہ علم ہوتا ہے، اسے علم دیا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ پروردگار کی جو صفت ہے نا وہ اور کسی میں نہیں ہے، یہ علم اللہ کی صفت ہے۔ مجمع اور عام میں کیسے آ گئی؟ مجمع اور عام میں کیسے آ گئی؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر وہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ جب وہ اللہ ایک ہے کہتے ہیں نا تو یہ ظاہری حکم ہوتا ہے، اور ساتھ اللہ پروردگار ایک کیسے ہے ساری تعلیم اس کی ہو جاتی، ساری تعلیم ہو جاتی۔ جب استاد کہتا ہو میں تمہیں پڑھاتا ہوں، کوئی کہنا مان لیتا ہے، پھر جب وہ پڑھاتا ہے تو ایک ہی بات پڑھا رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک بات میں پھر ساری باتیں تعلیم کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ایک ہوں، ظاہری حکم ہوتا ہے، اور حقیقت میں اللہ ایک ہے، بس وہ واضح تعلیم میں ہو جاتا ہے ایسے اللہ ایک ہے۔ کوئی کر کے دکھائے پھر اللہ تو۔ پہلی بات حمد و ثنا ہے، سنت میں حمد و ثنا ہوتی ہے۔ سنت کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج نکاح وغیرہ کرتا ہے تو ہوتا ہی نہیں۔ سنت میں عبادت کی اللہ راضی ہو گیا۔ اب اللہ پروردگار اسے معلم دیتا ہے، مزکی دیتا ہے۔ پہلے عبادت والے کو نا معلم مزکی نہیں آ جاتا، ادھر پہلے اللہ پروردگار اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کے باطن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والا پھر اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں جب تک تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بے ایمانی کی نمازیں، بے ایمانی کے روزے، بے ایمانی کے حج زکوٰۃ، یہ کدھر اللہ کی حمد و ثنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے تو اللہ راضی جب ہو جاتا ہے تو اپنا بندہ دے دیتا ہے۔ ہماری امی جان ابا حضور یہی سارا کچھ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے کی صحبت، اللہ کے بندے سے اللہ ملتا ہے۔ نیک ماں باپ اللہ کے بندے کی طرح رہنمائی کرتے ہیں، نیک استاد اللہ پاک کے بندے کی طرف، نبی رسول کی طرف، اللہ کی طرف رہنمائی کرتے۔ تو حمد و ثنا میں کیا ہے؟ حمد و ثنا میں اللہ کا بندہ مل جاتا ہے، پھر اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنا مشاہدہ دیتا ہے۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، اللہ کے بندے کے مشاہدے میں پھر اللہ کا جب مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ مشاہداتی علم ہمیں عطا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی صفت جو علم ہے نا، اور بھائی وہ تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس طرح کی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی میں اگر وہ ثابت کرو گے خود بھی کافر ہو جاؤ گے اور وہ بھی کافر ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ پروردگار کی صفت کا مشاہدہ کرو گے، اللہ کے افعال کا مشاہدہ کرو گے
تو اللہ کی ذات کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا، اور جو اللہ فرمائے گا، جو اللہ کا بندہ بتائے گا، وہ ہمارا علم ہو جائے گا، آپ کا علم ہو جائے گا۔ یہی تو مشاہداتی علم اللہ کے نبی کو ملا ہے کہ قل هو اللہ احد، میں تیرا اللہ تجھے کہتا ہوں کہ میں ایک ہوں، اور ایک ہونا تعلیم میں بھی اللہ نے فرما دیا۔ اب کوئی تعلیم دینے والے اللہ میں عیب ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے عیب ہے؟ وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کا گفتہ ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے تو اللہ کے علم میں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو سنتا ہے تو اللہ کے علم میں سن رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے سنت چھوڑ کر اپنی سناتے پھریں، سنت چھوڑ کر اپنی منواتے پھریں؟ ہم نے تو اپنی ماننا چھوڑ دی ہے، اور دوسروں کو ہم کیوں منوائیں گے؟ ایک سنت ہے جس میں اللہ بھی ملتا ہے اور جس میں شاگرد بھی ملتا ہے، اور شاگرد استاد ہو جاتا ہے، اولاد ماں باپ ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ اللہ کا مشاہدہ جب پاتا ہے تو اللہ کے بندے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ دنیا میں آؤ تو اول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا، فطرت میں جو پیدا فرما دی ہے، اول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا، اور جب دنیا سے جاؤ تو اللہ کا بندہ ہو جاؤ۔ اللہ کا بندہ اپنی زبان کو، اپنے نفس کو کلمہ پڑھا دے، اور دوسروں کو اللہ کا بندہ کرنے چلا ہے، تیری مت ماری گئی ہے۔ ادھر تو شاگرد جو ہے وہ استاد ہوتا ہے، تیری مت ماری گئی ہے، دوسروں کو اللہ کا بندہ کرنے چلا ہے۔ اور جو اللہ نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تو میرا بندہ ہو جا، وہ کون ہوگا؟ بس ہم نے ایک بات بڑی جانی ہے کہ دوسروں کی صلاح کرنے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں موجود نہیں ہوتا، ہمیں ملتا نہیں، پوچھتے ہیں وہ کدھر گیا، کہتا ہے وہ تیری طرف تیری اصلاح کرنے آیا تھا۔ یہ بھی کوئی مزہ ہے؟ یہ تو زندگی کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قسم خدا کی، جب چراغ جلتا ہے تو اس کا ارد گرد تو روشن ہو ہی جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد میں جو آ جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلاح تو کر کے دیکھو، اپنے نفس کی پاکیاں بیان ہو رہی ہیں اور دوسرے نفسوں کو ناپاک بتایا جا رہا ہے، اپنا نفس مطمئنہ بتایا جا رہا ہے اور دوسروں کا نفس جو ہے وہ غیر مطمئنہ بتایا جا رہا ہے۔ اور جب تو نے اپنا نفس مطمئنہ بتایا تھا تو اس وقت تیرے اوپر تو شیروانی تھی اور تیرا دل پریشانی میں پڑا ہوا تھا، وہ بیچارہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس کو یہ بتا کے کہ تیرا نفس جو ہے وہ غیر مطمئنہ، اس کو بھی پریشان کر دیا۔ کیوں بھائی؟ یہ اس لیے پہلا پریشان ہے کہ جب کسی کو غیر بات، دین کے خلاف بات بتائے گا، اوے اگر کوئی بات ہے بھی تو وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس سے تیری اصلاح ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کر دے۔ تو پتہ نہیں کیا لینا چاہتا ہے بتا کے، تو پہلے پریشان تھا، اس کو بھی تو نے پریشان کر دیا۔ مزہ تو یہ تھا کہ تو پہلے خوشحال ہوتا، ٹھیک ٹھاک ہوتا، اور تیرے پاس آنے والا بھی خوشحال ہو جاتا۔ فطرت کو کبھی نہ چھوڑو۔ فطرت میں مسنون عمل ہمیں اللہ نے دیا ہوا، فطرت کے جتنے عمل ہیں یہ سارے مسنون ہیں۔ کوئی بھی عمل ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو فطرت کے خلاف، وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ ہدایت کے مطابق ہے، وہ تعلیم کے مطابق ہے، وہ علم کے مطابق ہے، وہ محبت کے مطابق ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ان میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ انہیں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اجتہاد کرتے پھریں، کیونکہ جسے علم ہوتا ہے اسے اجتہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ علم جو ہے یہ خود ہی سارا کچھ ہے۔ سنت پر عمل کرنے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ جو علم رکھتا ہے، وہ ظاہری سنت پر عمل کرتا ہے، حقیقت حال یہ نہیں ہوتی۔ اسے جو علم استاد کی طرف سے ملا ہے اور وہ شاگردوں کو جو علم سنت کی تعلیم دے رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت فرمائے، اپنا فضل و کرم۔ پہلے اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا ہے، جب دنیا سے ہم جاتے ہیں تو اللہ کا بندہ ہو کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پہلے کلمہ اگر ہم نے نہیں پڑھا تو پہلے بھی تو اللہ نہیں پڑھایا۔ اب اگر ہم نے کلمہ اللہ کا بندہ ہو کے پڑھا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیم سے جو ہمیں علم ہوا ہے اس میں ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ تو اصل یہی ہے جو ہم تعلیم سن رہے ہیں کہ لا الہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شیطان کی جماعت کیا ہے، اللہ کے ولیوں کی جماعت کیا ہے۔
آج ہمیں تعلیم سنت کی ہو رہی ہے. بھلا مجھے بتائیے سنت کی تعلیم میں قرآن کے علاوہ کسی کا عمل آ سکتا ہے؟ سنت کی تعلیم میں کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا نا، وہی ہوگی نا، اس کے علاوہ تو کسی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا. آج کل ہم نے اور آپ نے بس ایک ہی بات بنا لی ہے کہ جان بچانے کے لیے تو سجدہ جو حرام ہے حلال ہو جاتا ہے. ہم نے بات اب یہ بنا لی قیامت تک حلال ہو گیا. باتیں ماری گئی ہے قیامت تک حلال ہو گیا ہے. مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا، واقعی ہو گیا ہے. کس کے لیے ہوا ہے؟ جسے شرعی عذر ہے اس کے لیے حلال ہو گیا، اس کے لیے جائز ہو گیا. اور جس کے لیے شرعی عذر بھی کوئی نہیں ہے پھر بھج کے تصویراں اپنیاں بناوندا ہے، بھج کے سجدے کردا ہے. تیری مت ماری گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا تیری آواز میں پہنچاؤں گا کہ مومن کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى فإن هو إلا وحي يوحى، کہ اللہ کے بندے کی آواز جو ہے، مومن کی آواز جو اللہ کی آواز ہے، اس کے پاس ہوتی ہے ایک آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی آواز ہوتی ہے. اسے آوازیں علیحدہ علیحدہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گھوڑے کی نکالے، کہیں گدھے کی نکال. یہ تو تماشا کرنے والے ہوتے ہیں، کئی جانوروں کی آوازیں نکال کر بڑا متاثر کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو پہلے متاثر ہو گئے اپنے محبوب نبی رسول علیہ السلام اور اپنے اللہ سے. اب ہمیں کون متاثر کرے گا؟ ہم تو ثنا اللہ کی ہے. ہم تو ثنا میں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ احسان میں ہمیں اپنا بندہ دیتا ہے. اور اللہ کا بندہ ہے جو اللہ دینے کے قابل ہے. دوسرا کون ہے جو اللہ دینے کے قابل ہو؟ نماز کی پابندی کیا کریں، اللہ پاک کی حمد و ثنا میں کوئی کمی نہ کریں، اور جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. نبی رسول علیہ السلام کی وراثت جو ہے اور آپ کا وارث جو ہے، پتہ وہ کون ہے؟ علم والا ہے. کہ نبی رسولوں کی وراثت علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. علم سے ہر چیز پیدا کی جا سکتی ہے. علم میں ہر ایک سے ملا جا سکتا ہے. یہ علم والا ہے جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. کہ نبی رسول باہر تشریف لے کر آئے، وہاں ذکر ہو رہا تھا، ہم تو ثنا ہو رہی تھی، اور دوسری مجلس میں اہل علم، تعلیم، علم وغیرہ ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ کدھر جا کر بیٹھے؟ علم والوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے. علم کو کبھی نہ چھوڑنا. اور علم اسے ملا ہے جس نے سنت کی تعلیم حاصل کی اور آگے معلم ہو کر اس نے سنت کی تعلیم دی ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں. ہمیں آج بھی پتہ ہے حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو خلافت دی تھی وہ کس چیز کی دی تھی، آج بھی ہمیں پتہ ہے اور ہمیشہ ہمیں پتہ رہے گا. سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور سنت کی تعلیم آگے عام کرنے کے لیے. علم میں خلافت ہوتی ہے، علم میں خلافت ہوتی ہے. ہم تو ثنا میں اجازت ہوتی ہے. کوئی آگے کہے جی میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ میں کون ہوتے ہیں کہنے والے نماز نہ پڑھا کروں؟ نہیں کہیں گے. اور استاد کے پاس اگر آ کے شاگرد کہے کہ میری عطیات ٹھیک ہو گئی ہے کہ نہیں، استاد اجازت دیتا ہے کہ اب ٹھیک ہو گئی ہے، اب نماز پڑھو. نماز تو فرض ہے، وہ استاد نماز ہی پڑھانے کے لیے تجھے عطیات سکھا رہا ہوتا ہے. ہم نے خلافت کو بھی عجیب چیز بنا لی ہے، اجازت کو بھی عجیب چیز بنا لی ہے. نہ ہمیں خلافت سمجھ میں آئی ہے، نہ ہمیں اجازت سمجھ میں آئی ہے. اللہ کا بندہ اپنی بین بجا رہا ہے اور یہ اسے اپنی بین سمجھ کے اس پہ ناچ رہا ہے. اجازت ہم تو ثنا میں استاد عطیات ربی جانی سارا کچھ پڑھا کے دیکھتا ہے کہ یہ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے یہ تعلیم کے لیے اسے اجازت دے دیتا. اس نے نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، تعلیم نماز کی دینی، روزہ، یہ جا کے پیر بن کے بیٹھ جائے. اب پیر بیچارہ کدھر جائے گا؟ وہ پیر، یہ تو شاگرد پیر بن کے بیٹھ گیا تو سائیں جی پیر وہ کدھر جائے گا بیچارہ؟ وہ تو فارغ ہو گیا. گولی مارو ایسے پیروں کو جس سے ایک پیر جو ہے وہ بیچارہ فارغ ہو جاتا ہو. اولاد اچھی اولاد بنی ہے کہ بڑی ہو کے ماں باپ بن گئے، ماں باپ کو ہی فارغ کر دیے.
اور نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے تیری خدمت کر کے اور تجھے بڑا ماں باپ بنایا ہے، اب تو ایسے تو نہ کر کہ ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دے، تو ماں باپ کی خدمت کر۔ یہ تو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ تجھے اجازت جو دی گئی تھی وہ حمد و ثنا کی تعلیم کرنے کی اجازت دی گئی، تو جا کے پیر بن کے بیٹھ گئی۔ یہ کیسی پیری ہے؟ یہ تو شیطان ایسے کرتا ہے، یہ تو دھوکہ شیطان کو ہوا۔ اسی طرح جب خلافت کسی کو ملتی ہے اس وقت ڈر نہیں رہ جاتا، اس وقت ڈر نہیں رہ جاتا۔ اجازت دیتے ہوئے ایک اللہ کے بندے گھبرا رہے تھے، پھر جب تعلیم میں اسے علم الہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے میں دیکھا، اللہ پاک سے رابطہ ہو گیا، تو اس وقت آپ کا ڈر اتر گیا۔ بس یہی بات تھی، ڈر اتر گیا تھا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، کون کسی کو خلافت دیتا ہے؟ قسم خدا کی سچی بات ہے، جب اللہ کسی کو اپنا علم دیتا ہے تو علم میں خلافت ہے، کوئی خلافت ولافت ظاہری نہیں دیتا۔ اللہ کے بندے ایسے ہی فرمایا کر۔ سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جس کو میں خلافت دوں گا، کس کو وہ خلافت دیں گے؟ جو سنت کی تعلیم میں سنت کا علم رکھ گیا، اس کو خلافت دیں گے ظاہری، اللہ کے نبی اسے حقیقی دیں گے۔ یہ معنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں ظاہری بھی اللہ کے نبی نے حکم، علم، محبت، مائیت، چار چیزوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری عاجز کو خلافت دی، چار چیزوں میں۔ ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنے مشاہدے میں عطائیں کرتے ہیں تو مشاہدہ عطا میں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ علم الہی ہوتا ہے۔ اب جو ہمیں اللہ نے دکھایا ہے ہم وہی بتائیں گے نا، اپنی طرف سے بتا کے دکھائیں، کیسے بتا لیں گے؟ کیسا اللہ کا علم محفوظ ہے۔ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم نے یہ نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی بات ادھر ادھر کر کے دکھا دے، کیا کر لے گا وہ؟ کیا لے گا؟ اب ہم کیا کر لیں گے؟ مثال اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہوگی ہیں وہ کریں گے تو الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ تو وہ نہ ہم زیادہ کر سکتے نہ کم کر سکتے، ہم تو پتہ ہی نہیں تھا۔ خلافت میں جا کے علم آ جاتا ہے، علم والے کو کیا ڈر ہے؟ اس کا تو ڈر فارغ اللہ نے کر دیا، ادھر تو ہوتا ہی نہیں، وہ ادھر تو اللہ اپنے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس عطا بڑی ہے۔ آئیے سنت کو نہ چھوڑیں۔ میں اکثر عاجز کو بار بار جو یہ کہتا ہوں، قسم خدا کی سارا کچھ اللہ نبی ملتے ہی سنت کے اندر۔ اپنے عمل کو تو ہم نے خود چھوڑنا ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا ہے۔ اپنے عمل سے کبھی دین نہ پھیلانا، اپنے فلسفے سے کبھی دین نہ پھیلانا، اپنی لاجک وغیرہ اپنی عقلی باتوں سے دین نہ پھیلانا۔ اور جدھر جا کے عقل فارغ ہو جاتی ہے ادھر وحی آتی ہے، اور عقل ادھر کامیاب ہوتی جدھر عقل وحی کی طرف لے کر جائے۔ یہی تو کام ہے جو اللہ پاک کے بندوں نے قیامت تک کے لیے سنبھالا ہوا ہے۔ سنت، سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کیونکہ سنت میں دو چیزیں ہیں۔ سنت میں حکم وہی قرآن ہے، اور پھر قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ بھی ہے، یہی ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ تو ہمارا دین ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں کامیابی کی توفیق دے۔ جمعے کے پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں آتے جاتے رہا کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ رہا کریں، وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ سنت کی تعلیم دے دے کہ آپ کو معلم استاد بنا دیں گے۔ اللہ جانتا ایک ہی بات بار بار کرنے کی ضرورت پتہ کیوں پیش آتی ہے؟ کہ ابھی اس نے حمد و ثنا نہیں جانی ہوتی، باتیں علم کی سنتا ہے، تو علم کی باتوں میں اس کی حمد و ثنا ٹھیک ہو رہی ہوتی، علم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور جب حمد و ثنا اس کی علم میں ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا علم جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر حمد و ثنا کی بات فارغ ہو گئی ہوتی ہے۔ فارغ سے مراد قلب اس کا منور ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے جدھر 5 وقت نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہی وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں 5 وقت آ جاتے ہیں، پہلے وہ 5 وقت میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا تقبل